اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم، محترم، محتشم حاضرین، سامعین، ناظرین، خلاصہ قرآن مجید کا ہمارا چوتھا پارہ ہے، پہلا ربع ہے۔ ہم نے کل آپ کے سامنے ایک طویل گفتگو کی اور یہ بتایا کہ انسان کس طرح یا مسلمان کس طرح نیکی کر سکتا ہے۔ تو نیکی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک انسان اپنی محبوب ترین چیز جو ہے وہ خرچ نہیں کرتا خدا کی راہ میں۔ وہ جو آپ کو محبوب ہے اس چیز کو خرچ کرنا جو ہے وہ دراصل ضروری اور لازمی ہے۔ وہ نیکی کریں گے تو نتائج نکلیں گے۔ اب یہ ہے کہ وہ جو میں نے اس سے پہلے کچھ باتیں کی کہ بھئی ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کے حوالے سے کس طرح کی روٹین رکھنی چاہیے۔ اب اگر ان دونوں باتوں کو ہم اکٹھے کریں تو یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر ہم نے نسلوں کو بچانا ہے تو آؤٹ آف دا باکس جا کے ہم نے کچھ کرنا ہے تو ہماری نسلیں بچ سکیں گی۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں یورپ میں رہتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے سینٹر کو اس قابل کرنا ہوگا کہ سینٹر میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز تمام ہوں جو ہمارے بچوں کو پہلی کلاس سے لے کر تعلیم کے کم از کم سپریورے تک، یعنی یوں سمجھیے کہ کالج تک جو ہے ہم اپنے بچوں کو یہاں پہ ایکٹیو رکھ سکیں۔ اب وہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ اس میں یقینی بات ہے کہ دینی علوم بھی ہیں، دینی تعلیمات بھی ہیں، قرآن مجید کا حفظ بھی ہے، قرآن مجید کا ترجمہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ باقی مسائل بھی ہیں، قرآن مجید کے حوالے سے، حدیث پاک کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان میں کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے دیگر ایکٹیویٹیز بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکول میں انہیں یعنی اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہوں اسکول میں اور سپریورے تک، یعنی انہیں پھر ان کے سبجیکٹ کے حوالے سے ان کی تیاری، تاکہ وہ اسکول میں جا کے یعنی کانفیڈنس لوز نہ کریں، اور پھر جو ہے اگر وہ بچہ یونیورسٹی میں جانا چاہے تو کم از کم یونیورسٹی میں جا سکے، یعنی اس کا کوئی سبجیکٹ کمزور نہ ہو، اور اگر کسی جگہ پہ جانا چاہے کہ جاب کرنا چاہے تو بہترین طریقے سے۔ اصل میں یہ ہے کہ اسکول میں جب بچے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں تو زندگی کی راہوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب یہ سب چیزیں کرنے کے لیے ہمیں آؤٹ آف دا باکس جا کے کرنا ہوگا، لیکن ہمارا کوئی بھی سینٹر اس قابل نہیں ہے کہ وہ تمام ایکٹیویٹیز، مثال کے طور پہ جس طرح اب لائسنس کی چیز ہے بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے سینٹر پہ ہونا چاہیے، تاکہ سینٹر میں آتے ہی ایک کانسیپٹ اسلام کا، مسلمان ہونے کا، اور ایک جو خاص تصور انسان کے ذہن میں آتا ہے، کسی اور جگہ جانے پہ وہ تصور نہیں پیدا ہوتا، جو کہ انسان جب سینٹر کی طرف آتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خاص قسم کا تصور یا پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح باقی کورسز ہیں، یعنی لینگویج کے دیگر چیزیں، یعنی ایسی مرکزیت سینٹر کو حاصل اگر ہوگی تو بچے جو ہیں اور نسلیں جو ہیں ہم انہیں ایک بڑا بھرپور، ہم چاہیں بچ جائیں، یاد رکھیے کہ بچنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ آپ انہیں یعنی زبردستی کریں، بات کریں، سمجھائیں، یہ کریں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کا خود ذہن اتنا خوبصورت ہو جائے تعلیمی اعتبار سے کہ وہ ان باتوں سے خود کو بچا سکیں، یعنی ذہن ان کا اتنا اچھا ہو جائے۔ ذہن اچھا ہوگا تو خود کو بچا پائیں گے، اگر ذہن نہیں ہوگا تو یعنی ہم انہیں بچا نہیں پائیں گے۔ طاقت کی زور سے نہیں بچایا جا سکتا کسی بھی انسان کو، جانور کو زنجیر باندھی جا سکتی ہے لیکن انسان کو نہیں۔
اب آؤٹ آف دا باکس کیسے ہے؟ مثال کے طور پہ اس کا طریقہ یہ ہے، لیکن ابھی کوئی بھی سینٹر ہمارا اس طرح نہیں ہے یورپ میں کہ اس طرح کا سلسلہ ہو۔ جب تک ہم سکولنگ یہاں پر، یعنی یہاں پر بچوں کی جو مضامین ہیں، وہ جو سکول پڑھتے ہیں، ان پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے یا ان کی تیاری اچھے طریقے سے نہیں کروائیں گے تو ہمارے بچے ذہنی اڑان کے ساتھ نہیں چل سکیں گے، یعنی وہ کسی اس مقام پر اچھی جاب پہ نہیں جا سکیں گے۔ اب آگے جو یعنی میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب مثال کے طور پہ انسان کہے کہ بھئی بعض دفعہ انسان سوچتا ہے بھی میرے بچے تو ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، لہذا مجھے کیا ضرورت ہے۔ اصل میں ہم نے اگر اسے یوں سمجھنا ہے کہ ہم نے نسلوں کو بچانا ہے، یا ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے امت مسلمہ کو بچانا ہے، یا ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بچانا ہے، یا پھر یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے اپنی کمیونٹی کی تمام بچوں اور بچیوں کو جو ہے سیکیور کرنا ہے، اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم سینٹر میں یہ تمام ایکٹیویٹیز کے لیے لازمی بات ہے کہ اساتذہ چاہیے، اور اساتذہ کے لیے یقینی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی ہدیہ بھی چاہیے، وظیفہ بھی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی نسلوں کو بتانا چاہتے ہیں تو آؤٹ آف دا باکس طریقہ یہ ہے کہ ہر کمانے والا شخص جو یہاں پر ہے یا کسی بھی سینٹر سے وابستہ ہے، چاہے کسی بھی سینٹر سے وابستہ ہے، کمانے والے شخص کو سینٹر کی خدمت کے لیے منیمم 1000 دینا چاہیے، اور پھر سینٹر کے لوگوں سے یا انتظامیہ سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ 5 سے 6 گھنٹے یہاں پہ اپنی ایکٹیویٹیز کے ساتھ رہیں۔ اس کے لیے لازم ہے کہ اساتذہ ہو۔ اگر ہم ایسا کر سکیں تو ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو صحیح ڈائریکشن پہ رکھ سکتے ہیں، اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں۔ آؤٹ آف دا باکس جا کے ہمیں ہر کمانے والا شخص، وہ بچہ جو جوان ہو چکا ہے، کما رہا ہے، ہر کمانے والا بڑا چھوٹا سب لوگ جو ہیں، اگر 1000 سالانہ جو ہے اگر اپنے نظم کے ساتھ دیں گے تو اساتذہ کو رکھیں گے، قابل اساتذہ ہوں، اور پھر وزیٹر آئیں اور بچوں کی شخصیت میں شائننگ آئے، وہ دیکھیں، سیکھیں لوگوں سے، اچھے لوگوں سے۔ ایک ہے ہمارے بچے اگر ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو کہ خراب ہیں تو خراب ہو جائیں گے۔ اب یقینی بات ہے کہ وہ لوگ آتے ہیں جو کہ اسکالر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، عالم ہیں، فاضل لوگ ہیں، ہم علماء کو بلاتے ہیں، ہم اسکالرز کو بلاتے ہیں، بچے پھر ان سے کویسچن کرتے ہیں، پھر ایک خاص قسم کی ذہنی ایکٹیویٹی جو ہے وہ جب آتی ہے تو بچوں کے صحیح ڈائریکشن پہ جانے کے 80 سے 90% امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے اگر ہم چاہیں تو ہم آنے والی نسلوں کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم پھر اسی طرح ایز اے کمیونٹی ہم پریشان ہی رہیں گے۔ پہلے دیکھیے ہمارے بچے جو ہیں وہ اس سینٹر پہ ہم نے کوشش کی، ہماری کوشش تھی، لیکن اب لازمی بات ہے کہ ہمیں اساتذہ چاہیے جو کہ اس حوالے سے مختلف کلاسز اور مختلف چیزوں کو پڑھا سکیں۔ اب ہم خلاصہ قرآن مجید کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ کچھ چیزیں انسان اپنے پرہیز کے لیے جب لازم کرتا ہے، جیسے انبیاء ہیں کچھ چیزیں نہیں کھاتے، کچھ چیزیں کھاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھئی حرام ہو گئی ہے چیز۔ حرام وہی ہوتی ہے جسے اللہ حرام فرماتے ہیں اور نبی اسے بیان فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے حرام کر دی ہے، ورنہ نبی اگر کوئی چیز اگر اپنی طبیعت کی بنا پر نہیں تناول فرماتے تو وہ حرمت کے حکم پہ نہیں آتی۔ تو اس کے بعد قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ اس کائنات میں سب سے پہلا گھر کہ جسے مرکزیت حاصل ہوئی وہ بیت اللہ تھا، یعنی یہ نہیں ہے کہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، نہیں، اسے حضرت آدم نے بنایا ہے، چونکہ حضرت آدم بندگی، خدا کی بندگی سے کوئی الگ ہو کے نہیں آئے تھے، یعنی یہ نہیں ہے کہ حضرت آدم جو ہیں وہ خدا کی بندگی کی انہیں ضرورت نہیں تھی، یقینی بات ہے انہیں بھی مرکزیت کی ضرورت تھی۔ تو سب سے پہلے حضرت آدم نے
ہسٹری کے اعتبار سے سب سے پہلا گھر قرآن نے فرمایا، اسے واضح کر دیا کہ سب سے پہلے انسان نے ہی اسے تعمیر کیا ہوگا۔ اب قرآن مجید آگے فرماتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، یعنی ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نیکی کو روکنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم خیر کے کاموں کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، یا ہم خود تو نیکی نہیں کر رہے لیکن نیکی کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، یا پھر خود نیکی کر رہے ہیں۔ کہاں پہ ہم کھڑے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ ہم میں سے ہر فرد کے احتساب کا طریقہ یہی ہے، حساب کا بھی اپنی ذات کو چیک کرتے رہنا کہ میں کس مقام پہ کھڑا ہوں۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ 6 سال بعد چیک کریں، 10 سال بعد چیک کریں، یہ دراصل ہر روز سوتے ہوئے چیک کرنا ہے کہ آج کا دن کہیں میں غلط سائڈ پہ تو نہیں کھڑا ہوا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ غلط رخ پہ کھڑا ہو گیا ہوں گا۔ یہ ہر روز کا چیک اینڈ بیلنس ہے، ہم میں سے ہر فرد کے لیے ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، جسے اللہ نے شعور دیا ہے، وہ ہر لمحے دیکھ سکتا ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ کہیں میں غلط رخ پہ تو نہیں کھڑا ہوا۔ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ اسی لیے فرماتا ہے، قرآن مجید فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور موت تک تقوی اختیار کرو۔ اب میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں بار بار، ایک تو ہے نا وہ کیفیت جو اللہ سے ڈر کی ہے وہ تقوی ہے، ایک عملی اعتبار سے امانت، دیانت اور عدالت کی، یعنی صاحب عدل ہونا، صحیح رخ پہ کھڑے ہونا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہمیشہ موت تک صحیح رخ پہ کھڑے رہیں، آخری سانس تک کوشش کریں کہ ہم صحیح رخ پہ رہیں۔ اور قرآن مجید اس کے بعد فرماتا ہے کہ صحابہ نے دیکھیے جو محنت کی ہے، ہم اگر دیکھیں کہ ہم تک ایمان پہنچا ہے یا قرآن پہنچا ہے یا حدیث پاک پہنچی ہے، تو صحابہ نے آؤٹ آف دا باکس جا کے، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کسی فرد کا انتظار کیا ہو کہ فلاں دے گا تو ہم دیں گے یا ہم چلیں گے، وہ چلے گا تو ہم چلیں گے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ صحابہ چلے اور بھرپور انداز سے چلے اور دلوں کی محبت کے ساتھ چلے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ریاکاری ہے یا دکھانا ہے یا طاقت کا اظہار مقصود ہے، نہیں، دل میں محبت ہے، چاہت ہے، اس چاہت کی بنیاد پہ دین کی خدمت کے لیے چلے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے کہ قیامت کے دن 2 لوگ ہوں گے، روشن چہرے والے، سیاہ چہرے والے، وہ 2 ہی لوگ ہوں گے، 2 قسم کے لوگ ہوں گے جو پہچانے جائیں گے۔ اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کے چہروں کی روشنی کئی میلوں تک ہوگی، ان کے چہرے سے نور اس طرح ٹپک رہا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے زندگی میں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے کام کیا ہوگا، یعنی ان کے چہرے پہ روشنی اتنی ہوگی۔ اور کچھ لوگ جو ہیں سیاہ چہرے کے ساتھ ہوں گے۔ اب قرآن مجید آگے فرماتا ہے اس کے بعد کہ آپ چاہتے ہیں روشن چہرے کے ساتھ چلے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بہترین امت بن کے بہترین کام کریں۔ سادہ سی بات ہے، یعنی بہترین امت بننے کا طریقہ کیا ہے کہ بہترین کام کریں، بہترین سوچ کے ساتھ، بہترین فکر کے ساتھ۔ تو بہترین عمل جو ہے جب آپ کا سامنے آئے گا تو جتنا عمل بہترین ہوگا اتنا چہرہ قیامت کے دن بہترین ہوگا۔ اب سادہ سی بات ہے، ایک یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اس دنیا کے بعد آخرت آنا ہے، ایک ہم یہ سوچیں کہ یہ آخرت جو ہے ہماری دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جس طرح کلاس کی جو ہوتی ہے، ہر روز کی کلاس ہمیشہ امتحان کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، بالکل دنیا اسی طرح اگر ہم اسے آخرت کے ساتھ جڑا ہوا مانیں گے تو ہمیں یہاں پر کوئی بھی مشکل نہیں لگے گی۔ ایک دفعہ انسان ہلتا تو ہے، لیکن یہ ہے کہ مشکل اس طرح کہ انسان مایوس ہو کے بیٹھ جائے، حوصلہ ہار کے بیٹھ جائے یا اس طرح کی صورتحال کے ساتھ شکار ہو جائے، وہ کبھی نہیں ہوگا۔ تو قرآن مجید اس لیے یہ فرماتا ہے کہ دوسرا ایک رخ ہے یہود و نصارہ کا، وہ رخ یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم طاقت کے بل بوتے پر، دولت کے بل بوتے پر اور ظلم کے بل بوتے پر ہم پوری انسانیت پہ غلبہ حاصل کر لیں گے۔
مسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم خیر کے بل بوتے پر پوری دنیا کی قیادت کریں گے۔ دونوں میں تصورات میں فرق ہے، ایک طاقت دولت کے بل بوتے پر اور ایک خیر کے بل بوتے پر، رحم کے، نیکی اور بھلائی کے بل بوتے پر قیادت کی اہلیت، اور ایک ظلم، دولت، اقتدار اور استحصال کے بل بوتے پر قیادت۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ اس طرح قیادت حاصل کرنا چاہیں گے۔ یقینی بات ہے کہ ایک قیادت کے سامنے دوسرے خیر کی قیادت لازمی بات ہے، یہ ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دن کی پہچان اسی وقت ہو سکتی ہے جب رات ہو، تو رات کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب دن ہو، تو سفید اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب سیاہ ہو، تو اور سیاہ اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب سفید ہو۔ تو اب بات سادہ سی ہے کہ کیا ہم اس اجالے کے لیے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو بلا امتیاز کیا ہم تیار کر سکیں گے؟ اگر نہیں کریں گے تو کام تو چل رہا ہے، زندگی تو چل رہی ہے، زندگی نے رکنا نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ آپ محنت کریں، لیکن ذہن میں رکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو بیڈ آف روزز ہوگا، زندگی کی ساری میدان آپ کو پھولوں کی سیج ہوگی، نہیں، بلکہ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ کافر آپ کو، ظالم آپ کو تکلیف دے سکتا ہے، مگر جب آپ خیر کے پہلو سے چلتے ہیں تو آپ کے راستے کو روک نہیں سکتا، تکلیف دے سکتا ہے، اذیت آپ کو دے سکتا ہے، راستہ روکنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن جب آپ نیتوں میں خیر رکھیں گے اور خیر کی طاقت کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو خیر کے پہلو سے آگے بڑھنے میں روک نہیں پائے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔